بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی قاعدہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اس کورس کا باقاعدہ آغاز آج سے ہم کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہے. 4 سال کے بچے سے لے کے کتنی بھی عمر تک کوئی بھی فرد اس کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے ساری باتوں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں، تاکہ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بغیر وقت ضائع کیے آج ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. یہ ہماری قرآنی قاعدہ کی پہلی کلاس ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ہم جب تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں اور ہر لفظ کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور قرآن کے ہر لفظ کو اس کا پورا حق دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم قرآن کے ہر لفظ کو اس کے مخرج کے ساتھ نہ پڑھیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، تو جب قل کہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ کہتے ہیں کل. تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہو اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اور اگر آپ کل کہتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے کہ کھاؤ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم اس کے معنی جو ہے نا اس کے بدلنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 منہ کے حالی حصے سے ادا کیا جاتا ہے. با با جو ہمارے دونوں ہونٹوں کے اندر کا گیلا حصہ ہے، جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو لفظ با با ادا ہوتا ہے. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرائیں. تا تا تا. آپ لفظ تا کو ادا کرتے ہوئے خود سے بھی محسوس کریں کہ جب ہم لفظ تا ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان کا جو سرا ہے وہ ہمارے سامنے کے اوپر کے دانت ہیں ان کی اندرونی سائڈ پہ لگتا ہے. تا سا سا. جو لفظ سا ہے یہ بہت زیادہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کا کنارہ سا ہمارے سامنے والے جو دانت ہیں 2 ان کے کنارے سے لگتا ہے. سا. جیم جیم. ہماری زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ مقابلے میں جو اوپر تالو کا حصہ ہے اس سے جا کے لگتا ہے تو لفظ ادا ہوتا ہے جیم. میرے پیچھے دہرائیے. جیم. ہا ہا. یہ لفظ
جو ہے اس کو گلے سے ادا کیا جاتا ہے اپنی سانس کو باہر نکال کے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اکثر جب ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہم کرتے ہیں، جیسے ہماری سانس باہر نکلتی ہے، تو سیم وہی جب سانس کا باہر نکلنا، تو اس طرح ہم اس لفظ کے مخرج کو ادا کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کو ادا کرنے میں۔ ہا، اپنی سانس کو باہر کی طرف نکالیں۔ ہا، خا، خا، یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ ہماری زبان کی جو جڑ ہے، جہاں ہماری زبان ختم ہو رہی ہے، وہیں سے اس لفظ کا مخرج ادا ہوگا۔ اس کے نکلنے کی جگہ وہ ہے، وہاں سے ہی یہ لفظ ادا کیا جائے گا، خا، اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ دال، دال، آپ دال لفظ کہتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کا بھی مخرج وہی ہے جو لفظ تا کا ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ دال، دال، یعنی کہ جو ہماری زبان کا سرا ہے وہ اوپر کے سامنے کے دانتوں کی اندرونی جگہ پہ لگتا ہے۔ ذال، ذال، لفظ ذال کا مخرج اسی طرح ہے جیسے لفظ ثا۔ ذال کا مخرج جو ہے وہ بھی ثا کی طرح ہے اور اس کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ لفظ ذال، اس کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہماری زبان کا کنارہ ہمارے اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے کنارے سے لگتا ہے تو لفظ ادا ہوتا ہے ذال۔ را، را، ہماری زبان کا سامنے کا جو سرا ہے وہ ہمارے اوپر کے 4 دانتوں کی اندرونی طرف جب لگتا ہے، را، تو لفظ کیا ادا ہوتا ہے؟ را۔ زا، زا، اکثر ہم دھیان نہیں کرتے کہ لفظ ذال اور زا کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ زا سختی سے ادا کیا جانے والا حرف ہے۔ زا، زا، ہم اپنے دونوں اوپر اور نیچے کے سامنے کے دانتوں کو بند کر کے زا اس لفظ کو ادا کرتے ہیں۔ سین، سین، جیسے ہم لفظ زا کو ادا کرتے ہیں اپنے سامنے کے دونوں دانتوں کو بند کر کے، اسی طرح لفظ سین ادا کیا جاتا ہے۔ سین، یہ سیٹی سے پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آئے گی۔ شین، شین، جیم اور شین کی طرح، جیم کی طرح یہ بھی لفظ جو ہے شین، اس کا بھی جو زبان کا درمیان کا حصہ ہے جب اسی جگہ سے تالو کو لگے گا تو لفظ ادا ہوگا شین۔ آپ لفظ ادا کرتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے۔ صاد، صاد، لفظ سین کی طرح لفظ صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی اور اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو موٹا کر لیں گے اور جو ہمارا کوا ہے زبان کا، جو گلے کی طرف حصہ ہے، وہ بھی تھوڑا سا بلند ہو جائے گا اور ہم لفظ ادا کریں گے صاد، صاد، اور ہماری زبان جو ہے وہ نیچے کے دانتوں میں، جو نیچے کے سامنے کے دانت ہیں ان کے اندرونی حصے میں لگے گی تو لفظ ادا ہوگا صاد، صاد۔
ضاد. ہماری زبان کا جو سائڈ کی کروٹ ہے، جو سائڈ کی جگہ ہے، جب وہ اسی سائڈ پہ دائیں طرف اپنی داڑوں کے ساتھ لگے گی تو لفظ ادا ہوگا ضاد. زبان ایسے سیدھی ہوتی ہے جیسے ہاتھ ہوتا ہے، اس کی رائٹ سائڈ جو ہے وہ اسی جگہ پہ داڑوں کے ساتھ لگے گی اور لفظ ادا ہوگا ضاد. اگر آپ کے لیے ایزی نہیں ہے تو آپ اپنی لیفٹ سائڈ داڑوں کی طرف لگا کے لفظ ضاد ادا کر سکتے ہیں. طا، یہ بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. لفظ تا کی طرح اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اس کا بھی مخرج نکلنے کی جگہ سیم ہوگی لیکن یہ موٹا پڑھا جائے گا. طا. زبان کا سامنے کا کنارہ سامنے کے اوپر کے دانتوں کے جو ہیں وہ اندرونی جگہ میں جب جڑ سے لگے گا، جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں اندرونی، ان کی جڑ سے لگے گا تو لفظ ادا ہوگا طا. طا. اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں واو کی ساؤنڈ نہ آئے. فار ایگزامپل طوا ایسے نہ آئے بلکہ طا. اگلا لفظ وا. وا. ہماری زبان کا سامنے کا کنارہ ہمارے سامنے کے اوپر کے دانتوں کے اندرونی طرف لگے گا اور پیچھے سے جیسے ہم صاد پڑھ رہے تھے اور ضاد پڑھ رہے تھے تو ہمارا پیچھے کا جو زبان کا آخری حصہ جو گلے کی طرف وہ بلند ہو جاتا ہے. لفظ وا کو پڑھتے ہوئے بھی وہ بلند ہو جائے گا اور اس کو ہم سختی سے نہیں پڑھیں گے، زا ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا. آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں. وا. وا. عین. عین. یہ حرف گلے کے اندر سے نکلتا ہے اور گلے کے درمیانی جگہ سے نکلے گا. آپ اپنی فنگر کو گلے کی درمیانی جگہ میں رکھ لیں اور پھر اس کو ادا کریں. عین. عین. تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. اس لفظ کے لیے آپ جتنی بھی پریکٹس کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ. غین. غین. ہماری جو زبان کا گلے کی طرف کا حصہ ہے وہاں سے جہاں سے ہمارا گلا شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ لفظ ادا کیا جائے گا غین، اور یہ بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. فا. فا. ہمارے جو دانت ہیں سامنے کی ان کا جو کنارہ ہے وہ جب ہمارے نیچے والے ہونٹ کے اوپر لگے گا اور ہوا باہر کی طرف نکلے گی فا تو یہ لفظ ادا کیا جائے گا. قاف. یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. جہاں ہماری زبان کا کوا ہوتا ہے جیسے لفظ غین کو پڑھتے ہوئے اسی طرح جو ہمارا کوا ہے اسی جگہ سے یہ لفظ نرم جگہ سے ادا کیا جائے گا. قاف. تالو کے آخری حصے میں جو نرم جگہ ہوگی وہاں سے یہ لفظ ادا کیا جائے گا. قاف. کاف. کاف جو لفظ ہے اس کو ہم زبان جہاں ہماری ختم ہو رہی ہے وہاں پہ جو نرم اور سخت حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہم ادا کریں گے. کاف. لفظ قاف ہم نے گلے کی طرف سے ادا کیا اور تھوڑا سا آگے کی طرف سے ہم کیا ادا کریں گے کاف، جہاں پہ نرم اور سخت تالو کا حصہ ہوگا وہاں سے ہم ادا کریں گے کاف. کاف.
لام لام. ہماری زبان کی سامنے کی جگہ اور سائڈوں کی جگہ جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ لام لام. اس میں سامنے کے 4 دانت اور سائڈوں والے 2 دانت ملا کے کتنے دانت بن جائیں گے؟ 8. لام. میم میم. ہونٹوں کا جو باہر کا خشکی کا حصہ ہے جب یہ ایک دوسرے سے ملتا ہے تو لفظ ادا ہوتا ہے میم. نون نون. لفظ نون کو ادا کرتے ہوئے ہم نے اپنی آواز کو ناک کے اندر نہیں لے کے جانا، نون نہیں کرنا، بلکہ آواز کو باہر کی طرف نکالیں گے، نون نون. اور ہونٹوں کو گول کریں گے، نون. واو واو. لفظ واو بہت آسان اور سادہ سا لفظ ہے. ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ہم اس کو ادا کریں گے، واو. ہا ہا. لفظ ہا کو ادا کرتے ہوئے ہم نے اپنی سانس کو باہر نہیں نکالنا اور اس کو بہت سادہ طریقے سے صرف آواز کو خارج کرتے ہوئے، آواز کو نکالتے ہوئے ادا کرنا ہے. ہا حمزہ حمزہ حمزہ. یا یا. جیم شین کی طرح یا بھی اسی مخرج سے ادا ہوگا کہ زبان بالمقابل تالو پہ اوپر لگے گی، یا یا. اور جو لاسٹ پہ داڑیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی زبان کا حصہ لگے گا سائڈوں کا، یا یا. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت آسان لگا ہوگا اور بہت اچھے سے آپ نے سیکھ لیا ہوگا. لیکن کسی بھی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ وہاں سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کا آنسر کر دوں گی. اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور لائک کریں، شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.